آج الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا 31واں سالانہ سنی اجتماع جو عالمی سطح پر وادی نور آزاد میدان میں ہر سال منعقد ہوتا ہے، یہ 31واں اجتماع کا تیسرا دن ہے، اور آپ اور ہم سب اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین سننے اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنے اور عمل کے جذبے کے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت دنیا کے اندر مسلم امہ بہت حد تک دینی بیداری کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہر دن الحمدللہ لوگوں کے چہروں پر داڑیاں، نماز کا شوق، سروں پر ٹوپیاں اور اسی طرح مذہبی بیداری کے حوالے سے رجحان دن بدن بڑھ رہا ہے۔ بالخصوص ملک ہندوستان کے اندر یہ چیز بہت خوش آئند ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے، لیکن مسجدوں میں تعداد کے اضافے کے باوجود، چہروں پہ داڑیوں کے باوجود، سروں پہ ٹوپیوں کے باوجود ایک چیز ہے جو ہمارے مذہب کی تعلیمات کی روح ہے، ایک چیز ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کے حوالے سے محنت فرمائی تھی، اور وہ چیز دھیرے دھیرے ناپید ہوتی جا رہی ہے، کمیاب ہوتی جا رہی ہے، نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ نمازوں کا شوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، روزوں کا ذوق تو کچھ حد تک بڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے عبادت کی طرف، تسبیح و تحلیل کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے، لیکن ایک چیز تھی، وہ یہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا تھا، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کی تھی، لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پیار پیدا کیا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کالے اور گورے کا فرق مٹا کر، عربی اور اجمی کا فرق مٹا کر، ادنا اور اعلیٰ کا فرق مٹا کر، بادشاہ اور رعایا کا فرق مٹا کر سب کو عقد مواخات کے اندر گویا کہ پرو دیا تھا۔ آج قوم مسلم سے وہ محبتیں ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ حالات یہ ہیں کہ دو بھائی بھی اگر ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کے اندر آپس میں محبت نہیں ہے، ان کے اندر آپس میں پیار نہیں ہے، محلے والے ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہے، لڑائی جھگڑوں کا ماحول ہے، اختلاف کا ماحول ہے، انتشار کا ماحول ہے۔ اللہ اکبر، محبت گویا کہ ناپید ہوتی جا رہی ہے، پیار دلوں سے نکلتا جا رہا ہے، محبت کی بجائے خود غرضی لیتی چلی جا رہی ہے، لوگ خود غرضی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کوئی عربی ہو یا عجمی، کوئی کالا ہو یا گورا، کوئی ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا، اگر وہ مومن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے، اور قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن مومن کا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن بھائی کہہ رہا ہے، یعنی دین کا رشتہ خون کے رشتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ اور جگہ قوم ترتیب پاتی ہے رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، چار بنیادوں پر قوم بناتے ہیں لوگ، ایک تو رنگ کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے، علاقے کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، مثال کے طور پر کوئی
امریکہ کی زمین پر رہتا ہے اور وہ انگریزی بولتا ہے، اللہ اکبر، تو پھر وہ امریکن کہلا رہا ہے اور اس کا رنگ بھی ویسا سفید ہے، اس کا اپنا ایک نسب ہے، علاقہ اس کا اپنا ہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں میں قومیت ترتیب پاتی ہے۔ تنہا یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اسلام زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر جو وہ قوم نہیں بناتا، بلکہ اسلام کا مزاج ہے، اسلام سب کو دین کی بنیاد پر جوڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مسلمان کتنی ہی زبانیں بولیں، نسب کوئی ہو، علاقہ کوئی ہو، خطہ کوئی ہو، قبیلہ کوئی ہو، لیکن اللہ نے ہر مومن کو مومن کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر بھائی کا حال کیا ہونا چاہیے؟ محبت، پیار، اخوت۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے محبت کی لڑیوں کے اندر صحابہ کو پرو دیا تھا، کون نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے والوں کو، جن کو بعد میں اللہ کے رسول نے بھی، قرآن نے بھی انصار کے لقب سے یاد فرمایا، اللہ اکبر، مہاجرین اور انصار میں عقد مواخات قائم فرمایا تھا، یعنی ایک انصاری کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، ہجرت کرنے والے انصار کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے رسول اللہ اکبر ان کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے ہیں، اور کیا محبت تھی۔ وہ لوگ جو صدیوں سے قبیلوں کی لڑائیاں لڑتے تھے، رنگ اور نسل کے نام پر، علاقے اور زمین کے نام پر، جائیداد کے نام پر، حتیٰ کہ گھوڑوں کے آگے پیچھے ہونے پر بھی ان کی لڑائیاں نسلن بعد نسلن چلا کرتی تھی۔ تیر جو ہے نشانے پر لگنے اور نہ لگنے کی بنیاد پر بھی ان کی لڑائیاں نسلن بعد نسلن چلا کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں محبت کے وہ جذبات پیدا کر دیے تھے، ان کے دلوں میں وہ پیار پیدا کر دیا تھا کہ اللہ اکبر، جب وہ عقد مواخات کی لڑی میں پروئے گئے تو حالات یہ تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصار کو بلاؤ۔ انصار حاضر ہوئے، آقا ارشاد فرماتے ہیں میں تمہیں بحرین کی جاگیر لکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں بحرین کی جاگیر عطا کرنا چاہتا ہوں۔ تو انصار کیا کہتے پتا ہے؟ کیا محبت کا مزاج تھا، کیا انداز محبت تھا، کیا انداز پیار تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمیں عطا کر رہے ہیں، ہمارے مہاجر بھائیوں کو آپ کیا عطا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اس وقت اتنا نہیں تھا بظاہر کہ انصار کو دینے کے بعد مہاجرین کو بھی دیا جائے، تو اس وقت انصار صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اگر انصار نہیں لیتے، اگر مہاجرین نہیں لیتے، یا مہاجرین کو کچھ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم بھی نہیں لیں گے یا رسول اللہ، ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ جذبات تھے، یہ کیفیت تھی۔ آج وہ جذبات کہاں گئے؟ اللہ اکبر، آج تو تھوڑی تھوڑی بات پر نفرتیں ہیں، زبان سے شعلے اگلے جاتے ہیں، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، کس کا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یہ اسلام سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو ذلیل نہیں کرتا، رسوا نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق ارشاد فرماتے ہیں جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ آج مسلمان کہتے ہیں آسمان سے مدد کیوں نہیں آتی، آسمان سے بم برس رہے ہیں، مسلمانوں کو مدد کیوں نہیں آتی، مسجدوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی، جنازے اٹھ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی، بے گورو کفن لاشیں تڑپ رہے ہیں مدد کیوں نہیں آتی، بچوں کی شہادت ہے مدد کیوں نہیں آتی، قبریں نصیب نہیں ہے
مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول نے تو مدد کا طریقہ بتا دیا. جب تک تم اپنے بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے، آسمان سے مدد تمہارے لیے اترتی رہے گی. جب تم اپنے بھائیوں سے مدد کا ہاتھ روک لو گے، تم سے بھی مدد رک جائے گی. اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھو، کیا ہم اپنے کسی مسلمان کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کسی مسلمان کی امداد کرتے ہیں؟ خود کی بیٹی کے لیے لاکھوں روپے شادی میں خرچ تو کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی بیوہ کی بیٹی کے لیے بھی ہمارے دلوں میں یہ جذبات ہیں؟ اللہ اکبر. مجھے بتاؤ، آج یہ رونا سب روتے ہیں کہ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے، اسلام سے وہ نکل رہا ہے، وہ نکل رہا ہے. کبھی سوچا کہ بھیڑیا اسی پر حملہ کرتا ہے جو ریور سے الگ ہو جاتا ہے؟ اگر ہم نے اپنی قوم کی مدد کی ہوتی، اپنی قوم کی امداد کی ہوتی، اس کو اپنی قوم کے اندر رکھا ہوتا، تو بتاؤ کیا کوئی بھیڑیا اس پر حملہ کر سکتا تھا؟ خود کی بیٹی کی منگنی میں 5-5 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شادیوں میں 25-25 لاکھ کے ہال لیے جاتے ہیں، لیکن کبھی سوچا کہ کسی غریب کی کٹیا میں بھی کوئی بیٹی سسک رہی ہے، کسی بیٹی کی ارمانوں کا خون ہو رہا ہے؟ اللہ کے بندو سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صرف نمازی بنانے نہیں آئے تھے، صرف روزے دار بنانے نہیں آئے تھے، وہ غم گسار امت اپنی قوم کے اندر غم گساری کا جذبہ پیدا کرنے آئے تھے. محبت کیا ہے؟ صرف شاعری کا نام محبت نہیں ہے. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، ٹٹولو اپنے اندر، کیا مسلمانوں سے محبت ہے؟ جس قوم کو اپنے ماں باپ سے محبت نہ ہو، وہ اپنی قوم سے کیا محبت کرے گی؟ وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو مسجد کے سینے پر بٹھا کر کے بھیک منگواتے ہیں، وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پہنچا کر کے بھول جاتے ہیں، وہ قوم سے کیا محبت کریں گے؟ محبت کا پہلا زینہ ہے، پہلا درجہ محبت کا. اگر کسی سے محبت ہے تو یہ ہے کہ آپ کے سینے میں اس کے لیے کوئی کینہ نہ ہو. درجہ محبت کا آغاز دل کی صفائی سے ہوتا ہے. تلاش کرو، اپنے دلوں کو ٹٹولو. کتنوں کے سینے بے کینے ہیں؟ جس قوم کے دل میں سگے بھائی کے لیے کینہ ہو، وہ دوسرے کلمہ پڑھنے والے کے لیے دل کیسے صاف رکھ سکتا ہے؟ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا. اگر کسی کا کاروبار بہت بلندی پہ جا رہا ہے تو سگے بھائی اور بھاوج کو ہضم نہیں ہوتا، بہنوں کو بہنوئی کو ہضم نہیں ہوتا. لوگ تو پھر جادوگروں کے پاس سفلی کروانے کے لیے اور کیا کیا کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ، محبت کا آغاز سینے بے کینہ ہے. ٹٹول لو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آغاز محبت یہ ہے کہ تمہارے سینے بے کینے ہو. اور سن لو، اگر سینے بے کینے نہیں ہیں تو سجدوں پر ناز کرنے والوں، اللہ کے سچے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوگا، اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتے، اس کی دعائیں اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتی. بن جاؤ تہجد گزار، بن جاؤ اشراق چاشت پڑھنے والے. اگر دل میں سینے میں کینہ ہے، اسی لیے تو صوفیاء اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانے سے پہلے وہ دلوں کو صاف کیا کرتے. کل قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے کینے والوں، بغض والوں، حسد والوں، تو کیا ہوگا؟ ہم تو سوچ کے جائیں گے بہت تہجدیں پڑھی، بہت اشراق پڑھی، بڑی چاشت پڑھی، 13، 14، 15 کے روزے بھی رکھے ہیں، اور کیا 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 ہے خود ہی اپنا حساب کر چکے نیکیوں کا. گناہ کا نہیں کیا، خود ہی نیکیوں کا حساب کر، اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ،
عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے. قرآن جس کو عامل کہے، قرآن جس کو محنتی کہے، پھر قرآن کا اسلوب دیکھ لے. عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ اکبر. محنت کریں گے، مشقت کریں گے، عمل کریں گے، تصلی نارا حامیہ، پھر بھی جہنم کے اندر آندھے منہ ڈالے جائیں. کیوں؟ ان کے سینے صاف نہیں ہوں گے. تو محبت کا آغاز ہے دل کا بے کینہ ہونا، اور محبت کی انتہا ہے، اینڈ ہے کسی کے لیے قربانی دینی. آج تو ہر فلم کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر سیریل کا عنوان محبت ہے، آج تو ہر ناول کا عنوان محبت. لیکن یہ محبت نہیں، نفسانیت ہے. اگر محبت ہوتی تو بھائی سے بھی تو محبت ہوتی. دل میں جو محبت ہوگی وہ کہیں تو ظاہر ہوگی. یہ کیا بات ہے، بھائی سے کوئی محبت نہیں، اور ناجائز تعلقات والوں کے ساتھ اتنے کھلے ہوئے دل والے کہ تمہارے لیے تو آسمان کے تارے بھی توڑ کے زمین میں رکھ دیں. بھائی کو روٹی توڑ کے منہ میں نہیں ڈال سکتا، اور کسی کو تارے جس کے. یہ جھوٹ ہے، نفسانیت ہے، فریب ہے، منافقت ہے، دجل ہے. جس کے دل میں محبت ہوگی، مشک کہیں ہوگا، ہر جگہ سے محسوس ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ صرف کسی لڑکی کے لیے مخصوص ہو گیا ہے، کسی لڑکے کے لیے، بھائی کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، باپ کے لیے نہیں، پڑوسی کے لیے نہیں. حتیٰ کہ جب اس راستے پہ لوگ چلتے، شادی شدہ ہوتے، تو اپنے بچوں کو بھی فراموش کر دیتے. کون سی محبت ہے؟ آغاز محبت دل کے کینے کا خاتمہ، اور انجام محبت قربانی ہے. ابھی میں حضور علیہ السلام کی محبت کی طرف نہیں آیا. اگر وقت رہا تو چونکہ اس محبت کے بغیر تو ساری محبتیں ایسے ہی ادھوری ہے. جیسے ہر کھانا نمک کا محتاج ہے، ویسے ساری محبتیں محبت رسول کی محتاج ہیں. اس لیے کہ ساری محبتیں ملی کس کے صدقے. ہم لوگ تو دہر میں جو بھی منظر دیکھتے ہیں اس میں جلوہ یار دیکھتے ہیں. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی نیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. وہی نہر ہے، وہی نہر ہے، وہی دہر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. تو آغاز محبت دلوں کا کینوں سے صاف. اپنے آپ کو چیک کرو، اپنے دلوں کو کس کس کے لیے کینے کی گندگی دل میں ڈال رکھی. پاخانے کی گندگی اتنی نجس نہیں ہے جتنی کینے کی گندگی نجس ہے. اس لیے کہ پاخانہ تو چند مٹھی اور چند ڈول پانی سے بڑے سے بڑی گندگی دھلی جا سکتی ہے، لیکن دل کے کینے کی گندگی کو 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا. اور انجام قربانی اور ایثار ہے. ایثار قربانی کس کو کہتے ہیں؟ مجھے جس کی ضرورت ہے وہ اپنے مسلمان پہ قربان کر دوں، میں ایسی رہ جاؤں. اس کی بہترین مثال آپ سنیں. اب بہت خوبصورت روایت یاد آئی. ایک غزوہ ہے، غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول خود شریک ہوں. ایک غزوہ ہے، اس غزوے میں 3 صحابی زخمی ہو کر کے گرے. ایک کا نام ہے اکرمہ ابن ابو جہل. سوچے تھا کیسے باپ کی چھتر چھایا میں پلے ہوئے تھے اکرمہ، لیکن حضور نے ایسے نفرتی باپ کا رنگ اڑا کر اپنا جو رنگ چڑھایا تھا، اس رنگ کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. میں نام اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ اندازہ کہاں وہ نفرتی گنڈا جس کو امت کا فرعون کہا گیا ہے، لیکن صحبت رسول کا اثر دیکھو. حضور دل جوڑنے آئے تھے، آج ہم دلوں کو توڑ رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نزدیک مسلمان کو ذلیل کرنے سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں.
اور آج ہم اسی میں مبتلا ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان 15ویں پارے میں سید علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو مسلمانوں کے گروہ میں نفرت پیدا کرے، جدائی پیدا کرے، انہیں لڑائے، وہ ذریت شیطان ہے۔ شیطان یعنی وہ انسان کی اولاد نہیں، وہ شیطان کی اولاد۔ بھائی بھائی میں لڑا رہے ہو، رشتہ دار رشتہ دار میں لڑا رہے، امت کو توڑ رہے ہو، دلوں میں نفرتیں پیدا کر رہے ہو، اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں کو ذریت شیطان کہتے ہیں۔ شیطان کی ذریت۔ حضور تو دل جوڑنے آئے تھے، حضور امت ترتیب دینے آئے تھے، حضور امت بنانے آئے تھے، حضور نے اس کو ملت بنایا، ملت بیضا بنایا، اور اسے سیسا پلائی ہوئی دیوار قرآن کہتا ہے، عربی عجمی کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ تو اکرمہ ابن ابو جہل نمبر 1، نمبر 2 حارث ابن ہشام، نمبر 3 سہیل ابن عمرو، یہ تینوں صحابہ ایک کے بعد ایک زخمیوں کے زمین پہ گرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا تصور میں وادی نور کی امن والی وادی سے نکل کر ذرا میدان غزوہ میں پہنچ کر کے دیکھیں حالت کیا ہے۔ اگر ہم دوڑ بھاگ کر کے آئیں اور ہمیں پیاس لگی ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ پہلے پانی کا گلاس میرے ہاتھ میں آنا چاہیے، بلکہ دوڑ بھاگ جانے دیجئے۔ ہم لوگ گرمیوں میں افطار کے لیے بیٹھتے ہیں، افطار کرنے کے لیے 10 سال کا بیٹا سامنے بیٹھا ہے اور شربت رکھا ہے، تو افطار کے وقت باپ کی لگی ہوئی پیاس بیٹے کو نظر سے اوجھل کر دیتی ہے، اور باپ کا ہاتھ پہلے گلاس پہ پہنچتا ہے، بیٹے کا ہاتھ پہلے گلاس کی طرف بڑھتا ہے۔ سب کے الگ الگ گلاس ہیں، کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ جب روزے کی پیاس اتنی شدید ہوتی ہے تو زخموں کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہے۔ لیکن ایثار محبت کا انتہا ایثار ہے، قربانی ہے۔ اکرمہ ابن ابو جہل گرے، حضرت سیدنا اکرمہ، تو ان کو پانی پیش کیا گیا جب وہ زخموں سے نڈھال تھے، لیکن اکرمہ کے سامنے جیسی تڑپ رہے تھے زخموں سے، جیسی پانی آیا تو حارث نے صرف پانی کو دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے، پانی مانگا نہیں، اس لیے کہ ذہن میں کتنی ہم آہنگی تھی فکری طور پر۔ اکرمہ کو پانی دیا جا رہا ہے، سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حارث ابن ہشام صرف اس پانی کو دیکھ رہے ہیں سوالیہ نگاہوں سے۔ لوگ للچائی ہوئی نگاہ سے کہتے ہیں، میں للچائی ہوئی نگاہ سے نہیں کہتا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارے بزرگوں کو بیان کرنے کا ایک معیار دیا ہے میرے امام اہل سنت نے، اور ہم کسی منبر پر ہو اس معیار کے پابند ہیں۔ اگرچہ ہم سمجھانے میں ناکام رہے لیکن ادب کے امتحان میں ہم ناکام نہیں رہنا چاہتے، اس لیے کہ جو سمجھانے میں ناکام ہو گیا ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ دنیا میں یہ کہہ دیا جائے کہ سمجھا نہ سکا، لیکن اگر ادب میں ناکام رہ گیا تو اس کی آخرت بھی برباد۔ تو للچائی ہوئی نظر نہیں کہتا، اس لیے کہ وہاں لالچ تھی نہیں۔ حضور نے تو لالچ سے ان کے دلوں کو پاک، ارے وہ کوثر کی لالچ نہیں کرتے، میدان جنگ کی پانی کی لالچ کی بات کرتے۔ میرے امام نے کہا ہے، کہتے ہیں شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے۔ ان کے مزاج دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے پہ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، کہتے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی۔ وہ تو یار کی طرف رخ کر کے کوثر سے بھی اس لیے چہرہ پھیرے کہ جام کوثر بالکل اہم ہے، لیکن یار کی نگاہ کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ شربت نہ دے تو کرے بات لطف سے، یہ شہد ہو۔ اہل علم ذرا اس پہ توجہ کریں، شہد اور شکر کو بیان کس انداز سے کیا، اسی کو فکر امام احمد رضا کہتے۔ یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اکرمہ ابن ابو جہل کو پانی پیش کیا گیا اور حضرت حارث ابن ہشام نے صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو دیکھا۔ تڑپتے ہوئے اکرمہ ابن ابو جہل نے کہا، حضرت اکرمہ نے فرمایا
مجھے پانی سے زیادہ ضرورت حارث کو ہے، ادھر لے جاؤ پانی، اور وہ پانی ادھر لے جائے گا۔ ابتدا سینہ بے کینہ، انتہا قربانی۔ حالانکہ حضرت اکرمہ جانتے تھے ابھی کا پانی نہ ملنا موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن کوئی یہ محبت تو دیکھے، قربانی تو دیکھے، انداز تو دیکھے۔ آج تو حال یہ ہے کہ شادی میں اگر ایک پلیٹ میں لوگ کھائیں، اب تو ایک پلیٹ میں کھاتے بھی نہیں۔ ہمارے بچپنے کی بات کر رہا ہوں، جب لوگ ہمارے یہاں دیہاتوں میں کھا لیتے ہیں تو وہاں حال یہ ہے کہ اگر کسی کا سر ادھر ادھر پھر جائے تو لوگ دوسرے کی آگے کی بوٹی اپنے آگے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ خود غرضی ہے۔ اور کہاں وہاں جان خطرے میں، جان بلب ہے حضرت اکرمہ، اور اس کے بعد حال یہ ہے کہ صرف سوالیہ نگاہوں سے پانی کو حضرت حارث ابن شام دیکھتے، کہا مجھے نہیں، پہلے حارث کو دے دو۔ اب حارث کے پاس پانی پہنچا تو حضرت سہیل نے دیکھ لیا سوالیہ نگاہوں سے۔ جیسے حضرت سہیل نے دیکھا، کیا فکری یگانت ہے، اللہ اکبر فرماتے ہیں، ادھر سے اکرمہ نے حارث کے پاس بھیجا، حارث نے حضرت سہیل کے پاس بھیجا، سہیل کے پاس پانی گیا تو وہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یہ بھی شہید، یعنی کہ پیاس سے شہید ہو گئے، ایک دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ ہے مسلمان سے محبت، یہ ہے پیار۔ یہ پیار کہاں گیا؟ یہ محبت کہاں گئی؟ زبان سے شعلے اگلنا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، گالی گلوچ کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اس پر ہتھیار اٹھانا، جنگ کرنا کفر ہے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اس سے معافی نہ مانگ سکا، ڈر ہے مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوگا۔ محبت تھی، پیار تھا۔ آج یہ سب سے مہنگی اگر کوئی چیز ہے اس وقت، وہ محبت ہے۔ شریک جشن ہزار ہے، شریک غم کوئی نہیں، حسین آج بھی تنہا ہے کربلا کی طرح۔ جن کے پاس دولت لگتی ہے، دولت ہے، مال ہے، تو ان سے تو لوگ محبت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے محبت کرنے والے کتنے ہیں؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اب ذرا اللہ کے لیے محبت سن لیں، حالانکہ ٹائم میرا قریب الختم ہے۔ میرے باپ کے جو خطیب ہیں منبر پہ تشریف لا رہے، میں اپنی بات شارٹ کروں گا، اور بلکہ میں چاہوں گا کہ اپنا وقت بھی تھوڑا ان کو دے دوں تاکہ آپ ان سے بھی کچھ سنیں۔ اللہ کے لیے محبت۔ آج محبت آپ کرتے ہو، دوست بناتے ہو پارٹیاں کرنے کے لیے، دوست بناتے ہو قرضے لینے کے لیے، یا کسی کو سے محبت کرتے ہو اس کے حسن کی وجہ، اس کے لیے اس سے محبت کرنا بھی محبت ہو سکتی ہے، اس کے علم کی وجہ سے اس سے محبت کرنا بھی محبت کے دائرے میں ہے، اس کے لباس کے اچھے ہونے پہ محبت کرنا یہ بھی محبت کے دائرے۔ آپ تو خان صاحب نچنیوں سے بھی محبت کرتے ہو، اسی لیے تو آپ کے موبائل کے اسکرین پر ان خان صاحبوں کی تصویر ننگی ننگی لگی رہتی ہے، آپ تو ان سے ہی محبت کرتے ہو۔ تو اللہ کے لیے وجہ اللہ محبت کا کیا مطلب ہے؟ حضرت سیدنا معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حبیب سے میں نے سنا کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا، نور کے ممبر پہ۔ اور اس سے بڑی بات جو فرمائی، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، اللہ کے لیے محبت کر لو میرے بھائیوں، کسی سے اللہ کے لیے پیار کر کے دیکھ لو۔ آقا ارشاد فرماتے، سیدنا معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں، کیا جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے، اللہ اس کو نور کے ممبر پہ بٹھائے گا، اور اس کو نور کے ممبر پہ دیکھ کر انبیاء اور شہداء رشک کریں گے، اس کے مرتبے پر رشک کریں گے، نبی رشک کریں گے، شہید رشک کریں گے ان کے مرتبوں کو دیکھ کر۔ اب یہ اللہ کے لیے محبت کیوں؟ نمبر ایک، اب توجہ کرنا،
ہم نے بہتوں سے محبت کی، تجارت کی بنیاد پہ محبت ہے، برادری کی بنیاد پہ محبت ہے، اور علاقے کی بنیاد پہ محبت ہے، اور پتہ نہیں کس کس بنیاد پر ہے، لیکن محبت اللہ کے۔ ایک دوسری حدیث آقا فرماتے ہیں من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی، جس نے اللہ کے لیے دشمنی کی، جس نے اللہ کے لیے عطا کیا، جس نے اللہ کے لیے روک لیا، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جس کا ایمان مکمل ہوگا۔ فرماتے ہیں کس بنیاد پہ؟ محبت اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے محبت کا جلوہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، ذرا اس کو دیکھنا، غور کرنا۔ اگر آپ نے حسن کی وجہ سے محبت کی، جب تک حسن رہے گا محبت رہے گی، ورنہ ختم۔ کسی کی شاعری کی وجہ سے کی، کسی کے لباس کی وجہ سے کی، کسی کے نسب کی وجہ سے کی، کسی رنگ۔ لیکن اگر آپ نے ایسی چیز کی بنیاد پہ محبت کی جو ختم بھی نہیں ہوتی، چلے نہیں ہوتی ختم، مگر اگر محبوب نے تھوڑا سا طوطا چشمی کر دی، یعنی محبوب نے رسپیکٹ نہیں کیا آپ کا، تو آپ اس سے محبت نہیں بلکہ نفرت کرنے لگتے۔ اس کو آسان زبان میں سمجھاؤں، میں نے بے شمار ایسے مریدوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے پیر کی بیعت صرف اس لیے توڑ دی کہ پیر صاحب اس کے بیٹے کے نکاح میں نہیں پہنچ سکے۔ میں جانتا ہوں، لیکن چونکہ یہ اجتماع کوئی پول کھول اجتماع تھوڑی ہے، یہ تو پردہ پوشی کرنا، تو کسی کے نام تھوڑی ہم لے سکتے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں، میں کوئی گڑی ہوئی بات نہیں کر رہا، مجھے پتا ہے بہت سارے اماموں کو اس لیے مسجدوں سے لوگوں نے ہٹا دیا جن کے ہاتھ چومتے تھے کہ اس کے باپ کے جنازے میں امام صاحب شریک نہیں ہو سکے۔ وجہ اللہ کے لیے محبت نہیں تھی نا، تو محبوب نے طوطا چشمی کی، تھوڑا سا کچھ کر دیا تو محبت ختم ہو گئی۔ لیکن جو محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے، اگر محبوب رونگ بھی چلا جائے اور اللہ کے لیے محبت ہے، رسپیکٹ نہ کرے، عزت نہ دے، توجہ نہ دے، تو وہ سوچتا ہے یار میں نے اس کو کیا کرنا ہے، کیونکہ جس کے لیے محبت کر رہا ہوں صلہ تو اس نے عطا کرنا، تو وہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ورنہ دیکھیں دولت کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، دولت ختم محبت ختم، حسن کی بنیاد پہ محبت ہوتی ہے، حسن ختم محبت ختم۔ لوگ اسی لیے تو 2-3 بچوں کے باپ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں نا، بیوی کو چھوڑ کر۔ کیوں؟ حسن کے پجاری بنے تھے، حسن گیا معاملہ ختم ہو گیا، یہی تو ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے لیے بیویوں سے محبت کی، پھر مرنے کے بعد بھی انہوں نے تاج محل بنا دی، یہ لوجہ اللہ تھی نا۔ ممتاز کی حیاتی میں تاج محل نہیں بنا، ممتاز کے موت کے بعد تاج محل۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے، میں اس کو نہیں کچھ چھیڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور ہے لوجہ اللہ کی۔ اور یہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں خود کہ میں اپنے بیٹوں سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ میری اولاد ہے، یا بیوی سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ میری بیوی ہے، بلکہ کہتے ہیں میں اس لیے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ توجہ فرمائیں، تو محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور آج ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم تو اللہ کے لیے نماز بھی نہیں پڑھتے الا ماشاءاللہ۔ اب لوگ نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ میری روزی میں برکت ہو۔ سوچیے تو صحیح، روزی میں برکت ضرور ہوگی نماز کی وجہ سے، لیکن نماز اس لیے نہیں پڑھی جاتی۔ بلا تمثیل ملانے کے لیے، سے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، گائے کی خریدی دودھ کے لیے ہوتی ہے، گوبر کے لیے نہیں ہوتی۔ گوبر مفت میں نصیب ہوتا ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے۔ بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل، نماز تو یار کی رضا کے لیے پڑھی جاتی۔ جس عبادت کے پیچھے صلہ مقصود ہو، پھر وہ عبادت نہیں ہوتی، وہ تو تجارت ہوا کرتی ہے۔ عبادت بے صلہ کی نیت سے کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار راضی ہو جائے، بس۔ پھر بعد میں جو ملتا ہے ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت کتنے لوگ کر رہے ہیں؟ اسی لیے آج کچھ ہے کل کچھ ہے۔ آج یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ اکبر، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ تو یہ 12-14 گھنٹے میں شام ہوتی ہے، اتنی جلدی کافر کیسے ہوں گے؟ تو شارحین نے اس کی کئی تشریحات میں اقوال لکھے۔ ایک قول یہ بھی لکھا کہ صبح اس حال میں کرے گا
کہ مومن کی جان کو، مال کو، عزت کو حرام سمجھے گا، کیونکہ مومن کی حرمت اللہ کے رسول نے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر بیان فرمائی۔ بلکہ وہ حدیث خطبہ حجۃ الوداع کی بڑی مشہور ہے، جس کو ٹائم کی وجہ سے میں صرف اشارہ مفہوم کے طور پہ، آقا علیہ السلام نے پوچھا آج دن کون سا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور نے توقف فرمایا تو لوگوں نے سمجھا شاید آج کے دن کا نام حضور تبدیل کر دیں گے، تو فرمایا کہ آج قربانی کا دن نہیں ہے، کہا حضور قربانی کا دن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مہینہ کون سا ہے؟ پھر کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو پھر توقف کیا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں گمان ہوا کہ شاید مہینے کا نام حضور بدل دیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل ذوالحجہ کا مہینہ۔ پھر فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو کہا کچھ دیر توقف کیا، صحابہ نے گمان کیا کہ کئی شہر کا نام تو نہیں بدلنے والا ہے۔ فرمایا کہ کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہا حضور یہ بالکل مکۃ المکرمہ ہے۔ تو کیا فرمایا جیسے آج کا دن حرمت والا ہے، مہینہ حرمت والا ہے، شہر حرمت والا ہے، مومن مسلمان کی عزت، جان، مال کو ایسی ہی حرمت عطا کی جاتی ہے۔ آپ بتائیں، تو یہ جو حدیث میں مختلف اقوال لکھے گئے، ایک قول یہ بھی ہے صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ کیا مطلب؟ صبح کو یہ سمجھے گا کہ مومن کی عزت مجھ پہ حرام ہے، اور شام ہوتے ہوتے کسی چھوٹی موٹی بات پر بھی اس کی عزت کو اپنے لیے حلال جانے گا، اور جس کو اللہ رسول نے نص قطعی سے حرام کیا ہے اس کو حلال جاننے والا کافر ہو جاتا۔ ایک قول اس میں یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کتنوں کی پگڑیاں اچھالتے ہو، کتنوں کی غیبتیں کرتے ہو، سر کے اوپر بھی نہیں جا رہے سجدے نہ دعائیں، پھر کہتے ہو کہ دعا قبول نہیں ہوتی، دل میں کینہ کیسے ہوگی؟ محبت کرو۔ حضور محبوب الہی نے فرمایا کہ کانٹوں کے مقابلے میں اگر کانٹے بچھاؤ گے پوری دنیا کانٹے سے بھر جائے۔ لوگ آپ سے محبت نہیں کرتے، نہ کریں، آپ کریں نا، کیونکہ حکم آپ کو ہے، ہمیں ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب بھی محبت اور نفرتوں کی جنگ ہوتی ہے تو نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے، محبت جیت جاتی ہے۔ فتح محبت کی ہوتی ہے، محبت کے سفیر بنو۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ لوگوں کے دل سے ہو کر کے گزرتا ہے۔ جب تک لوگوں کے دل خوش نہیں کرتے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں تصوف پورا کے پورا خدمت خلق کا نام ہے۔ اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اللہ تک پہنچاؤ۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے زمین پر جتنے ذرات ہیں اللہ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں، سب سے قریب کا راستہ جو اللہ تک لے جاتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی محبت اور خدمت لے کر کے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا، کہنے لگا حضور مجھے ضرورت ہے آپ کی مدد کی۔ آپ نے مدد بھی کی اور مدد کے ساتھ اس کو ایک جوڑا بھی دیا، کپڑا بھی دیا۔ تو اس نے کپڑا لیا، کہا حضور آپ مجھے مدد بھی کر رہے ہیں، کپڑا بھی پہنا رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے گا جب تک وہ کپڑا اس کے پاس موجود رہے گا وہ مسلمان اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ لوگ حفاظت کے لیے تعویذ لیتے، حضور نے کتنا آسان راستہ بتایا، لوگوں کو کپڑے پہناتے رہو، اللہ کی حفاظت میں رہو، اللہ کے قلعے میں محفوظ رہو۔ کہاں ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا حضرت مجھ پہ 700 درہم قرض ہے، 700 کا قرضہ ہے۔ آج ہم سود کے خلاف بہت بات کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، بالکل حق ہے، لیکن سود بڑھ کیسے رہا ہے؟ جب سے مالداروں نے قرضہ دینا بند کر دیا ہے سود بڑھنے لگا۔ اگر قرضے کی سنت زندہ کر دی جائے، دینے والے دے اور لینے والے واپس کرنے کا مزاج بنا، یہاں تو لوگ بھی ہڑپ کرنے کا مزاج بنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص ہے، کہا حضور 700 درہم کا قرض ہے۔ آپ نے اپنے مینیجر کو ایک رقعہ لکھا، فرمایا اس کو
7,000 درہم دے دو. اب چونکہ ایسا ہوتا ہے نا، چائے سے زیادہ کیتلیاں گرم ہوتی ہیں، پیالیاں گرم ہوتی ہیں. تو مینیجر نے کہہ دیا حضرت 700 کی ضرورت ہے، آپ 7,000 دے رہے ہیں. آپ نے واپس پھر لکھا اس کو 14,000 دے، اس کو 14,000 دے. تو جیسے ہی اب سنا، سوچا کہ پہلے تو اعتراض کیا تھا 7,000 پر، تو حال یہ ہو گیا کہ حضرت نے ڈائریکٹ 14 کر دیا. تو اب اگر میں کوئی اعتراض کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت کچھ اور بڑھا دیں. تو ایسی حالت میں اس نے جیسے ہی دیکھا کہ حضرت فرما رہے کہ 14,000 دے، اس نے 14,000 دے دیا. اور جب 14,000 دیا تو بعد میں حضرت سے پوچھنے لگا حضرت یہ بتائیے کہ آپ نے اس کو ضرورت تھی 7,000 کی، 700 درہم کی، اور آپ نے اس کو سیدھا 7,000 دے دیا. پھر میں نے عرض کیا تو آپ نے کہا کہ اس کو 14,000 دے دے، تو آپ نے 14 کروا دیا حضور، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ کیا پیاری بات ارشاد فرماتے اللہ کے بندے، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسی خوشی دے، ایسی خوشی جو اس کو اچانک خوش کر دے، اچانک خوش کر دے، تو اس سے کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مسلمان کو اچانک میں خوش کر دیتے ہو، اللہ تمہیں اسی وقت بخشش کا پروانہ عطا کر دیتا ہے، تمہیں بخش دیتا ہے. تو کہا پھر 7 پر جب میں نے اعتراض کیا تو آپ نے 14 کیوں لکھ دیا؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دراصل 7 پر جب تو نے اعتراض کیا تو 7,000 اس کو پتا چل گئے تھے. اب دوبارہ اچانک خوشی دینے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے بڑھ کے اعلان کیا جائے تبھی تو اس کو اچانک خوشی ہوگی. تو کہا اس لیے میں نے 14 لکھ دیا تاکہ حضور کی امتی کو اچانک خوش کر دوں، اور اچانک ادھر خوش کروں گا قول رسول کی بنیاد پر میری بخشش ہو جائے گی. پوچھا یہ بتاؤ مینیجر صاحب 14,000 میں اگر اللہ کی بخشش مل رہی ہے، سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ اچانک دل خوش کرنا، اس کا مطلب لوگوں کے ساتھ ایسا کرو اچانک اس کا دل خوش کر. بعض صوفیاء تو ایسے تھے جنہوں نے پوری زندگی کسی کی میت کی خبر نہیں دی، کسی کو کہ بھئی کہیں اس کا دل دکھی نہ ہو جائے، یعنی وہ لوگوں کو خوش کرنے والے تھے. آئیے ایک حدیث پاک اور سن لیتے ہیں، اس کا مفہوم اور بات مکمل کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جوان ہے اور اس کے دانت بہت چمکدار ہیں، بڑے خوبصورت سے اس کے دانت بھی ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ یہ اتنا خوبصورت جوان ہے، پھر اس کا حال یہ تھا کہ جب بھی کسی معاملے کے اندر لوگ الگ الگ رائے کا شکار ہو جاتے تو سب اس جوان کی طرف رجوع کرتے اور وہ سب کا مسئلہ حل کر دیتا. تو میں نے کسی سے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ اس کے دانت موتیوں کی طرح چمک رہے ہیں، بڑا خوبصورت ہے یہ جوان. تو کسی نے کہا یہ صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ ابن جبل ہے، بہت خوبصورت تھے، حالانکہ چھوٹی عمر ہی میں ان کا وصال ہو گیا، بہت زیادہ نہیں ان کی عمر رہی، مختصر سی عمر میں انہوں نے پردہ فرمایا. تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب میں نے سنا کہ یہ صحابی رسول حضرت معاذ ہے تو حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میں دوسری صبح کو جلدی مسجد میں پہنچ گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے مسجد میں موجود ہیں اور ایسے میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. میں انتظار کرنے لگا، جیسی انہوں نے نماز کا سلام پھیرا میں نے ان سے کہا اے معاذ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں،
کر کے دیکھ لو نا اس کا صلہ کیا ہے، ذرا آپ سمجھیں. بہت نفرتیں کر چکے ہو، نفرتوں کے سوداگر مت بنو، امن و محبت کے سفیر بنو. لوگوں کو توڑنے والے نہیں جوڑنے والے بنو، لوگوں کو بکھیرنے والے نہیں سمیٹنے والے بنو. اس لیے کہ اہل حق کی نشانی جوڑنا ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا، حالانکہ اس منبر کی شان نہیں کہ لطیفہ کہا جائے، لیکن ایک مرتبہ فرعون کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تو خدا بن بیٹھا، تو خدا بن بیٹھا. تو فرعون نے کہا ہاں بن گئے. تو کہا کہ آپ کو کیا شک ہے؟ تو کہا میں تو تجھے نہیں مانتا، مانوں گا اسی شرط پر یہ درخت جو نظر آ رہا ہے اس کا پھل توڑ کے بتا. اس نے سوچا اتنا آسان، وہ بھی شیطان جیسا مجھے مان جائے گا. تو اس نے فوراً درخت کا پھل توڑ دیا. تو شیطان سے کہا اب مان لیا نا خدا کا؟ نہیں، ابھی تو ایک جملہ اور باقی ہے. تو کہا کیا؟ کہ اس کو جوڑ کے بتا. کہا وہ تو میں نہیں کر سکتا، وہ تو میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اہل باطل جوڑ ہی نہیں سکتے. اسی لیے دیکھ لو 1857 کے بعد مسلسل امت ٹوٹ رہی ہے، اس لیے کہ باطل فرقوں کا ظہور ہی ہندوستان میں 1857 کے بعد ہوا. ورنہ جب تک کہ اہل حق رہے یہ امت ہر محاذ پر متحد رہی. اہل حق کا، اور لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا کو گالی دیتے ہیں کہ وہ تو تکفیری فرقے کا سرگنا ہے. میں کہتا ہوں اپنے وقت کے سب سے بڑے عظیم داعیے اتحاد کو دنیا امام احمد رضا خان محدث بریلوی کہتے ہیں. اس لیے کہ حق اور اتحاد دونوں لازم و ملزوم ہیں. حضور جوڑنے آئے تھے، غریب نواز نے جوڑا، غوث پاک نے جوڑا، بندہ نواز کے سودراز نے جوڑا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے جوڑا، شاہ برکت اللہ نے جوڑا. یہاں تو جوڑنا ہی جوڑنا ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو مزاج کیا ہے، میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں لیکن ایک بات آ گئی تو سن لیں. ایک بزرگ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی، چراغ دہلی نصیر الدین حضرت محبوب الہی کے جانشین اور خلیفہ ہیں، اور بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی. ان کا ایک مرید تھا لوہار، ان کا ایک مرید تھا لوہار. مرید لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیر کو تحفہ دیتے. تو لوہار تھا. تو آج کل لوگ، بلکہ لوگوں کا مزاج ہے کہ گھر کی بنی ہوئی چیز لوگوں تحفے میں زیادہ دینا پسند کرتے. تو لوہار مرید نے کینچی لائی، اور کینچی لا کر کے حضرت سے اس کے حضور کینچی قبول کرے. فرمایا بابا یہ کیا ہے؟ تو کہا حضور میں لوہار ہوں، میں لوہے کا کام کرتا ہوں، تو آپ کے لیے کینچی بنائی. سرکار نصیر الدین چراغ دہلی نے کہا تو لوہار ہے تو کیا کینچی صرف بناتا ہے، تو سوئی نہیں بناتا؟ تو حضور وہ بھی بناتا ہوں. فرمایا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو. سوئی، کیونکہ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. یہ ہے اہل حق کی فکر. یہ ہے ہم لوگ دو کر رہے ہیں، بھائی بھائی میں جدائی، میاں بیوی میں جدائی، اس میں جدائی. اللہ کے لیے محبت کرو، محبت 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 محبت. کیا ابو ادریس کہتے ہیں میں نے معاذ بن جبل سے کہا آپ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے. جیسے ہی ابو ادریس کی زبان سے حضرت معاذ نے سنا، فرمایا کیا کہا تو نے؟ کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا کہا تو نے؟ کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا کیا کہا تو نے؟ کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ جانتے تھے نا کہ یہ آسان ڈگر نہیں ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی. یہ آسان نہیں ہے اللہ کے لیے محبت کرنا. لوگ کہہ لیتے ہیں لیکن اللہ کے لیے محبت کر نہیں پاتے. لیکن حضرت ابو ادریس سے معاذ بن جبل بار بار پوچھ رہے، 3 بار تکرار کی، کیا کہا کیا کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضرت ابو ادریس کہتے ہیں میری چادر کا کنارہ کھینچ کر مجھے اپنے قریب کیا. کہا اگر اللہ کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر سن لے، میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ میرے آقا فرماتے کہ اللہ کا فرمان ہے جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں
ایک دوسرے کے پاس اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملاقات کرتے ہیں, ایک دوسرے پر اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے کہ اللہ نے فرمایا ان سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کو اپنا محبوب بنا لیا کرتا ہوں. اللہ پر کچھ واجب نہیں ہے, لیکن اللہ نے اپنے کرم سے فرمایا, اپنے کرم سے کہ مجھ پہ واجب ہے کہ میں ان کو محبوب بنا لوں. کس کو؟ جو اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے ملے, ایک دوسرے پہ مال خرچ کرے, اللہ کے لیے ملاقات کرے. آئیے اب اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے آئے ہم اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت. اب دوستی اللہ کے لیے ہو. بس جاتے جاتے دو باتیں اور بات ختم. دیکھیے الترغیب والترہیب میں سرکار مولائے کائنات سے مسلمانوں کے کچھ حقوق بیان کیے گئے. اس کو جلدی پڑھ رہا ہوں کوئی تبصرے کے بغیر. مولائے کائنات بیان کرتے ہیں کہ ایک مومن کے حقوق دوسرے مسلمان مومن پہ کتنے. نمبر 1, جب مسلمان غلطی کرے دوسرا مسلمان معاف کرے. ہائے ہائے, جی چاہتا ہے تشریح کریں لیکن نہیں کر سکتے. لیکن اتنا ایک جملے میں سن لیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اپنا مسلمان غلطی کرے تو کتنی بار معاف کرے؟ کہا ایک دن میں 100 بار. ایک دن میں 100 بار. کہا حضور 100 بار ہم معاف کرے تو اللہ کتنا کرتا ہے؟ کہا اس کے یہاں تعداد نہیں ہے, تم جب غلطی کرتے تب معاف کرتے. اور تم کسی مسلمان کو معاف کرو تو اللہ تمہیں معاف کرے. تم کسی مسلمان کی عزت بچاؤ اللہ تمہاری عزت بچائے. تم کسی مسلمان کا عیب ڈھانپو اللہ تمہارے عیب ڈھانپے. یہاں تو ٹو میں لگے رہتے ہیں, نکال کر لاتے ہیں. وقت لوگوں کے پاس کتنا ہے, یہ ایسا کر رہا ہے وہ ویسا کر رہا ہے, اس کا اس سے چل رہا ہے, اس کا یہ حال ہے. تم لوگوں کی بے ستری کرو گے اللہ اتنا ذلیل کرے گا کہ پھر تمہاری عزت کا کوئی چانس نہیں رہے گا. لوگوں کو مصیبتوں میں دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. آقا فرماتے ہیں اگر کسی مسلمان کو تو نے مصیبت میں دیکھ کے خوش ہوا اللہ رحم کر کے اس کی مصیبت ختم کرے گا اور اس مصیبت میں اللہ تجھے مبتلا کر دے گا. تو پہلا حق مسلمان کی لغزش معاف کرو. نمبر 2, اگر وہ روئے اس کے رونے پہ ہنسو نہیں, اس کے رونے پہ رحم کرو. نمبر 3, اس کے عیب ڈھانپو. نمبر 4, اگر وہ معذرت کرے تو اس کے معذرت کو قبول کرو. نمبر 5, اس کی تکلیف دور کرو. نمبر 6, ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتے رہو, خیر خواہی کرو. حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے حضور کے ہاتھ پر 3 چیزوں کی بیعت کی, نماز, روزہ اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے رہیں گے. یعنی ان کی بدخواہی نہیں کریں گے. اور آپ بیٹھ کر کے مسجدوں میں بھی غیبت کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ. فرمایا اس کی خیر خواہی کرتے رہو. 7, اس کی حفاظت کرو محبت سے. اور ایک حدیث یہ بھی ہے حضرت مقدام ابن معدی کرب ارشاد فرماتے جس سے محبت کرو اظہار کر دو کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, اس سے بھی محبت بڑھتی ہے. اور یہ بھی حدیث پاک میں حضرت ام دردہ فرماتی ہے کہ جس سے محبت کرو اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرو. منہ پہ بہت بڑبڑ کرتے رہتے ہو, پیٹھ پیچھے تو بہت کچھ گالیاں دیتے ہو, پیٹھ پیچھے دعا کرو. فائدہ کیا ہے؟ آدمی جب اکیلے رہتا ہے تو خود ہی کے لیے خوب مانگتا رہتا ہے. آسان ام دردہ فرما رہی ہے, کہتی ہے کہ جب تم کسی کے لیے مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہو تو اللہ ایک فرشتہ تم پر موکل کر دیتا ہے. تم اس کے لیے جو مانگتے ہو فرشتہ تمہارے لیے وہی مانگتا نظر آتا ہے. کہاں تیری گنہگار دعا, کہاں اس معصوم کی دعا. تم لوگوں کے لیے جو مانگو گے فرشتہ تمہارے لیے وہی دعا کرے گا. اس لیے جو مانگنا ہے مانگ. سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا امام حسن کہتے اپنے لیے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں. میں نے کہا امی آپ تو سب دوسروں کے لیے مانگتی, اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی. فرمایا بیٹا پہلے پڑوس ہے پھر ہم ہے, پہلے پڑوس ہے پھر ہم, یہ حال ہے. تو فرمایا محبت سے اس کی حفاظت کرو, اس کے ذمے کی رعایت کرو, بیمار پڑے تو عیادت کرو, مر جائے تو جنازے پر حاضری دو. حدیث پاک ہے جب تم کسی مسلمان کے جنازے میں جاتے ہو تو اللہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر ثواب دیتا ہے. جنازہ پڑھ کے آ جاؤ, اور اگر تدفین کے بعد آؤ تو اللہ اس سے ڈبل تمہیں ثواب عطا کرتا ہے. جنازے میں جاؤ, اس کی دعوت دے تو قبول کرو,
ہدیہ دے تو قبول کرو، احسان کا بدلہ دے دیا کرو، نعمت کا شکریہ ادا کیا کرو، یعنی اس کا شکریہ بھی ادا کرو اگر آپ کو کوئی وہ احسان کرتا ہے، موقع پر اس کی امداد کرو، اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرو، اس کی حاجت روائی کرو، اس کی درخواست تو کچھ لے کر آئے تو سنو، کسی سے سفارش کے لیے کہے تو سفارش کر دو، اس کو نا امید مت کیا کرو، ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہو، اس کی کوئی چیز گم ہو جائے تمہیں مل جائے تو پہنچا دیا کرو، اس کے سلام کا جواب دیا کرو، نرمی اور خوش خلقی سے پیش آیا کرو، اور فرمایا اس سے اچھی گفتگو کرو، اس کے ساتھ احسان کرو، اور اگر وہ آپ کے بھروسے پہ کوئی قسم کھا بیٹھے اس کی قسم کو پورا کرو، اس پر اگر کوئی ظلم کرے فوراً اس تک پہنچ کر کے اس کو ظلم سے بچا لو۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ محبت کرو، دشمنی مت کرو، اس کو ذلیل اور رسوا مت کرو، اور فرمایا جو بات اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو۔ اب کہیں گے ہم تو یہ سب کریں گے لیکن وہ، میں نے کہا وہ چھوڑ دو۔ اب آخری عرض کر دوں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختتام، کچھ یاد رہے نہ رہے اس کو یاد کر لیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے میرے اللہ نے مجھے اخلاق سکھائے۔ کیا اخلاق سکھائے؟ نمبر 1، جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ، جو تجھے توڑے اس کو جوڑ۔ ان کا کام وہ کریں، آپ کا کام آپ کریں۔ نفرت کرنے والے نفرت کریں، آپ محبت کریں۔ کیا؟ نمبر 1، مسلمانوں سے محبت کرو، جو تجھے توڑے تو اس کو جوڑ، جو تجھ سے دور بھاگے تو اس کے قریب جا، جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر کے دیکھو، پھر کہنا کہ حضور کے فرمان کی برکتیں کیا ہیں۔ لیکن ایک بات یہ کہہ دوں، یہ ساری محبتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنا، یہ سارے اخلاق، محبتیں، رشتے اسی کے لیے ہیں جو آمینہ کے لال سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، ورنہ اگر کوئی جان ایمان مصطفیٰ جان رحمت سے رشتہ توڑ لیتا ہے تو پھر کتنا بھی قریبی ہو، اپنا مسلک و مذہب یہ ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جان کافر پر قیامت کیجئے، کیونکہ محبت اسی سے ہے جو جان ایمان سے محبت کرتا ہے۔ جسے جان ایمان کے نام سن کر کے بخار آتا ہے تو پھر ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہمارا تو مسلک ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی، ان ربی لغفور الرحیم۔